رزق، موت اور شادی کیا جادو کے ذریعے سے روکی جا سکتی ہے؟ موت آ جاتی ہے. بات تو یہ کہ جس کے لیے اللہ نے جو لکھا ہے اس کو اتنا پہنچ کے رہنا ہے، نہ اس سے کم ہو سکتا نہ اس سے زیادہ ہو سکتا، ایک لمحہ کم نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ زیادہ نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ہمارا یقین ہے، اس کے بغیر کوئی بات ہی نہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ جی فلاں بندے نے، میں نے پتہ کروایا بندش ہو گئی ہے، میرا رزق رک گیا ہے، میں آپ کے پاس آؤں گا، توڑ مجھے بتا دیں. اس نے ایک عام سے آگے بات کی جیسے لوگ کرتے ہیں. میں نے کہا پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ کہ تم گویا کہ یوں کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے رہے تھے. اتنے میں کوئی آ گیا جس نے نعوذ باللہ اتنی قوت والا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ اس نے پابندی لگا دی. اب نہیں، اللہ پاک تمہیں دے نہیں پا رہے ہیں، نعوذ باللہ. اب تم وہ ایسی چیز تلاش کر رہے ہو کہ اس درمیان والے بندے کے اثر کو ختم کر کے پھر اللہ نعوذ باللہ تمہیں دوبارہ دینے میں قدرت حاصل کر سکے. کہتے ہیں یہ تو میں نے نہیں کہا، یہ تو میرا مطلب نہیں ہے. میں نے کہا جی میں مان رہا ہوں آپ کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اور کیا مطلب ہے وہ بھی سمجھا دیں. تو رزق اور موت اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے طے کی ہوئی ہیں، اتنی ہی ملنی ہے جتنی لکھی ہوئی ہیں. ان میں کمی بیشی ہوتی ہے اعمال سے. گناہوں سے رزق کم کیا جاتا ہے، جھوٹ سے رزق کم ہو، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے. والدین کی خدمت، صلہ رحمی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بیوی بچوں کے نان نفقے کا خیال رکھنا، ان سب چیزوں سے رزق بڑھتا ہے. تو اعمال کے اوپر جب ہم آئیں گے تو پھر ہماری یہ چیزیں جو ہے نا ٹھیک ہو جائیں گی. ہاں کوئی اثرات آ سکتے ہیں، اثرات کا آنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ ہم بس ان آیات کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ رہیں. منزل بہترین چیز ہے، منزل صبح شام ایک ایک دفعہ پڑھ لیں. تو یہ وہ اعمال ہیں، ان کو ہم زندگی بھر پابندی سے اپنے پاس اپنے عمل میں رکھیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور ہو بھی جائے تب بھی یہی کرنا ہے، حل بھی ہو جائے گا. پھر کوئی پریشانی آ جائے تب بھی یہی کرنا ہے، اللہ کے در کو نہیں چھوڑنا. اور دنیا میں جو انسان ہے پریشانیاں اور غم تو آتے ہی آتے ہیں، اس کے بغیر تو زندگی نہیں گزرتی. اور کسی کا کوئی بات؟ اچھا جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ ہمارے اوپر جادو ہوا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پتہ کرنے کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس یہ اعمال ہم کرتے چلے جائیں، اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں بس، اور زندگی گزاریں. جب ہم آج کل کے ماحول میں پتہ کرنے جاتے ہیں نا تو پھر بہت سے لوگوں کی چاندی شروع ہو جاتی ہے. اور ہم نفسیاتی طور پر کیونکہ پہلے سے ہی تیار ہوتے ہیں کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، تو زندگی بھر ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں، تو فائدہ پورا نہیں ہو پاتا. تو فائدہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم رب کے در پہ لگے رہیں. کچھ ضرورت نہیں ہے اس کو چیک کرنے کروانے کی کہ جادو ہے کہ نہیں. اعمال میں پختگی، یقین اگر ہے بھی تو دور اللہ ہی نے کرنا ہے. نبی علیہ السلام کا بھی اللہ نے کیا دور، ہمارا بھی وہ کرے گا دور. ہاں پریشانی آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ بھی دور نہیں ہو رہا، تو اپنی ڈوز بڑھا دیں نا، اللہ کی یاد اور بڑھا دیں. آیت الکرسی ذرا دن میں اور 40-50 دفعہ پڑھ لیں، کو منع تو نہیں ہے. حفاظت کی دعائیں ہیں، جتنی زیادہ مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ خیر فرما دیں گے انشاءاللہ. اور جی کسی کو کوئی سوال؟ جادو کے ذریعے جیسے دو بھائیوں کے درمیان لڑائی بھی ہو جاتی ہے. جادو کے ذریعے دو بھائیوں کے درمیان لڑائی بھی کی جا سکتی ہے، اور میاں بیوی میں بھی جدائی کی جا سکتی ہے. یہ سب کچھ تو ہے. قرآن مجید کے اندر بھی ہاروت اور ماروت کے جو جادو کا ذکر ہے تو میاں بیوی کے اندر لڑائی کا ہی اس میں ذکر ہے. تو یہ چیزیں ممکن ہیں، لیکن ابھی اسی بیان میں آپ کے سوال کا جواب بتایا جا چکا. بھائی بھائی میں اگر لڑائی ہے تو دونوں انسان ہیں نا، میاں بیوی میں لڑائی ہے تو دونوں انسان ہیں نا. تو انسانوں کو محبت سے قریب لانے کا طریقہ قرآن میں جگہ جگہ بتا دیا. ادفع باللتی ہی احسن، اچھے سے اچھا سلوک کرو، معاف کرو، درگزر کرو، احسان کرو. ہم ان اخلاق کو اپنائیں، پھر دیکھیں ان کے اندر کتنا جادو ہے. کأنہ ولی حمیم، اللہ فرماتے ہیں وہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارے سگا پکا دوست بن جائے گا. ہم یہ والی دوائی استعمال کریں نا. یہاں پہ میاں بیوی ہیں، آپس میں لڑائی ہے، بھائی بھائی ہیں، آپس میں خرابی ہے، تو بھئی اپنے آپ کو جھکا کے نرم مزاجی ساتھ اگلے کے اوپر احسان کریں، پھر دیکھیں کیسے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. یہ قرآن کے اندر اللہ نے بتایا. آج 3 جگہ سے ہم اس کے باقاعدہ مثالیں دیں، اور ساتھ ان صورتوں کو بھی کریں. ایک طرف کیا کریں؟ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اعمال، معاف کرنا، درگزر کرنا، احسان کرنا،
برائی کو نیکی سے ٹالنا، یہ کریں، اور دوسری طرف عنایت کو پڑھیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا.